ڈھلتی ہوئی شام نے پورے لان میں سنہری روشنی بکھیر رکھی تھی۔ ہلکی ہوا پھولوں کی خوشبو اپنے ساتھ لیے گھوم رہی تھی۔ سبز گھاس پر سفید میز سجی ہوئی تھی۔ اس میز پر پیزا، پاستا، کولڈ ڈرنکس، مختلف ساسز رکھی ہوئی تھیں۔ مہا اپنی دونوں دوستوں کے ساتھ بے فکری سے بیٹھی تھی، چہرے پر وہی شوقی، آنکھوں میں وہی شرارت۔ دنیا کی کسی فکر کا نام تک نہیں تھا۔ وہ ایک امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کئی سال پہلے انتقال کر چکی تھی۔ گھر میں صرف اس کے والد جمال صاحب تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، ہر خواہش پوری کرتے تھے، ہر ضد مان لیتے تھے۔ صرف ایک معاملہ ایسا تھا جس پر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، وہ مہا کی شادی تھی۔ مہا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے والد اب اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کئی دنوں سے اس موضوع سے بچتی پھر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ قہے قہے لگا رہی تھی۔ کبھی پیزے کا سلائس اٹھاتی، کبھی پاستا کھاتی، کبھی کسی بات پر اتنا ہنستی کہ آنکھوں میں پانی آ جاتا۔ اچانک اس کے موبائل پر میسج آیا۔ فون میز پر ہی رکھا تھا۔ مہا نے ابھی فون کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تھا۔ اس کی ایک دوست نے شرارتی انداز میں فون اٹھا لیا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، چند لمحے خاموش رہی، پھر زور سے ہنسنے لگی۔ مہا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ دوست نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مہا تیری تو خیر نہیں، جا کے مہندی لگوا۔ مہا نے فوراً پاستا کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے حیرانی سے کہا، کیوں؟ میں کیوں مہندی لگواؤں؟ تیرے ہونے والے شوہر کا ولیمہ ہے کیا؟ دوسری دونوں ہنسنے لگی۔ پہلی دوست نے فون اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ارے دیکھ انکل کا کیا میسج آیا ہے، انہوں نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ جیسے ہی مہا نے یہ سنا، اس کے منہ سے پاستا حلق میں جانے کے بجائے سانس کی نالی میں پھنس گیا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ دوسری دوست فوراً اپنی کرسی سے اٹھی، اس نے مہا کی کمر پر کئی تھپڑ مارے تاکہ اس کا سانس بحال ہو۔ چند لمحوں بعد وہ گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھی بیٹھی۔ پہلی دوست ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ مہا نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ مذاق کرنے کا وقت تھا؟ دوست نے معصوم سا چہرہ بنایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میسج تو انکل نے بھیجا ہے۔ مہا نے فوراً فون اٹھایا، میسج کھولا، چند سیکنڈز تک اسے پڑھتی رہی، پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ شادی میں نہیں کروں گی۔ شادی میں رکھا ہی کیا ہے؟ بچے پیدا کرو، شوہر کی بات مانو، سر پر دوپٹہ کر کے پھرو، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ بابا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً فون ہاتھ میں پکڑے لان کے ایک کونے کی طرف چلی گئی۔ اس نے جمال صاحب کا نمبر ملایا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز آئی، ہاں بیٹا کیسی ہو؟ مہا نے بغیر کسی تمہید کے کہا، بابا یہ میسج کیا ہے؟ جمال صاحب ہلکا سا مسکرائے اور کہا، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ تم ساری زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہو، لیکن شادی میں اپنی مرضی سے کراؤں گا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، ایسے خوبصورت ہیرو ٹائپ لڑکے کے ساتھ کیا ہے کہ تم انکار نہیں کر پاؤ گی۔ وہ میرے دوست کا بیٹا ہے، تھوڑے وقت پہلے باہر کے ملک سے آیا ہے، بہت اچھا انسان ہے، اسی سے تمہاری شادی ہوگی۔ مہا نے فوراً ضد بھرے لہجے میں کہا، نہیں بابا نہیں، میں اسے شادی نہیں کروں گی، مجھے 2-3 سال کا اور وقت دے دیں۔ جمال صاحب کی آواز اس بار پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ 25 سال کی ہو گئی ہو، بس اب تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ مہا کچھ اور کہنا چاہتی تھی، جمال صاحب نے اس کی کوئی دوسری بات نہیں سنی، صرف اتنا کہا، تمہارے ہونے والے شوہر کا نام المیر درانی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ مہا چند لمحے وہیں کھڑی موبائل کو گھورتی رہی، پھر ایک لمبی سانس لی۔ وہ واپس میز کی طرف ایسے چل کر آئی جیسے کوئی اجڑی ہوئی سلطنت کا لٹا ہوا سلطان واپس آتا ہے۔ اس کی دونوں دوستیں فوراً اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے لگی۔ ایک نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا، کیا ہو گیا، منہ کیوں لٹکا لیا ہے؟ تمہارا منہ تو پیروں تک لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ مہا نے بے بسی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بابا نے واقعی میرا رشتہ طے کر دیا ہے، کسی المیر درانی کے ساتھ۔
یہ نام سنتے ہی دوسری دوست کا چہرہ بدل گیا. اس نے فوراً حیرانی سے کہا, المیر درانی؟ وہ درانی انڈسٹری والوں کا بیٹا؟ ماہا نے چونک کر کہا, تمہیں کیسے پتا؟ تمہارے ساتھ چکر میں تو نہیں رہ چکا؟ وہ فوراً ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی, توبہ کرو, اس کے ساتھ کوئی چکر چلا ہی نہ لے. اور ویسے بھی کوئی چکر چلائے نہ چلائے, لیکن میں نے اس کے بارے میں بڑی الٹی سیدھی باتیں سنی ہیں. اس کے ساتھ ایک لڑکی کی دوستی تھی جو میری دوست تھی. ابھی وہ لڑکی کہاں ہے کوئی بھی نہیں جانتا. سنا ہے کہ لڑکی بتا رہی تھی کہ ایک نمبر کا فلرٹ ہے, جہاں لڑکی دیکھتا ہے وہاں دل پھینک دیتا ہے. ماہا کے ہاتھ میں پکڑا کولڈ ڈرنک کا گلاس آہستہ سے میز پر رکھا. اس کی ساری شوقی چند لمحوں میں غائب ہو چکی تھی. وہ حیرت سے اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی. اس کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی تھی, ایسے فلرٹ آدمی کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گی. نہیں نہیں تو ساری زندگی اس کے چکر ہی پکڑتی رہ جاؤں گی. نہیں نہیں, مجھے اس سے شادی نہیں کرنی. بابا آئیں گے تو شام کو ہی بات ہوگی میری ان کے ساتھ. مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود ہی گہری سانس لے لی. وہ اپنے باپ کو اچھی طرح جانتی تھی. 5 سال پہلے بھی یہی جنگ ہو چکی تھی. تب وہ صرف 20 سال کی تھی. جمال صاحب اپنی بیماری کی وجہ سے اس کی جلد شادی کرنا چاہتے تھے. گھر میں کوئی عورت بھی موجود نہیں تھی. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو آور چینل. ویورز، کیا کبھی کسی کہانی نے آپ کو رلایا ہے یا اس کے کرداروں نے آپ کو اپنا سا محسوس کروایا ہے؟ اگر نہیں تو یہ پہلی بار آپ کے ساتھ ایسے ہونے والا ہے. آج کی کہانی، آج کے کردار آپ کے دل میں سما جائیں گے. کہانی کے آخر تک جڑے رہیے گا. کہانی کے اختتام پر تک آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے اور آپ اس کہانی کے کرداروں کو اپنا سا محسوس کر رہے ہوں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی شاندار اور جاندار کہانیاں لے کر آتے ہیں جو آپ کے دل میں اتر جاتی ہیں. ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیں آج کی کہانی کی جانب چلیں. وہ ہمیشہ ایک یہی بات کہتے تھے, جلدی سے اپنے گھر کی ہو جاؤ. اس وقت ماہا نے اپنے باپ کی انتن منتیں کی کہ آخر انہیں ماننا ہی پڑا تھا. اس نے وعدہ کیا تھا, بس 25 سال تک مجھے زندگی انجوائے کرنے دے, اس کے بعد میری شادی کرا دیجیے گا. جہاں آپ کرائیں گے وہیں کروں گی. اب وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا تھا. ماہا جانتی تھی کہ اس بار جمال صاحب کسی قیمت پر نہیں مانیں گے, اس لیے اس کے ذہن میں ایک نئی کھچڑی پکنے لگی. اس کی آنکھوں میں وہی شرارتی واپس لوٹ آئی. وہ آہستہ سے خود ہی بڑبڑائی, بابا تو نہیں مانیں گے, اس لیے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا. اس شرارتی لڑکی کے دماغ میں کبھی کوئی سیدھا پلان نہیں آتا تھا. اس بار بھی وہ کچھ الٹا ہی کرنے والی تھی. شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھل رہی تھی. پورا گھر غیر معمولی مصروف دکھائی دے رہا تھا. ملازم ادھر سے ادھر جا رہے تھے. کوئی مہمانوں کی فہرست بنا رہا تھا, کوئی سجاوٹ والوں سے رابطہ کر رہا تھا. کسی کے ہاتھ میں فائل تھی, کسی کے ہاتھ میں ڈائری. ماہا نے پورا گھر دیکھا. اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی مرضی پوچھے بغیر اس کی پوری زندگی کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا. وہ لمبی سانس لے کر سیدھی اپنے والد کے کمرے کی طرف چل دی. دروازہ ہلکا سا کھلا تھا. وہ اندر داخل ہوئی. جمال صاحب کرسی پر بیٹھے فون کان سے لگائے بڑے اطمینان سے بات کر رہے تھے. ہاتھ میں قلم تھا, سامنے نوٹ پیڈ کھلا ہوا تھا. وہ ایک ایک چیز خود نوٹ کر رہے تھے. جی, ہمیں 200-250 لوگوں کے لیے جگہ چاہیے. کھانے کا انتظام بہترین ہونا چاہیے. مہمانوں کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے. پھر چند لمحے خاموش رہے. اچھا ٹھیک ہے, میں کل خود آ کر دیکھ لیتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کیا. ماہا خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی. اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ صرف رشتہ طے ہونے تک محدود نہیں تھا. شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں. اس کے پاس واقعی زیادہ وقت نہیں تھا. جمال صاحب نے بیٹی کو دیکھا. چہرے پر حسب عادت مسکراہٹ آ گئی. آ جاؤ ملکہ معظمہ, کیا فرمان جاری کرنا ہے؟ ماہا آہستہ سے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. اس نے پہلے نرم لہجہ اختیار کیا. بابا, سارا کچھ طے کر لیا کیا؟ جمال صاحب نے بڑے سکون سے سر ہلایا. ہاں, سب کچھ جلدی میں طے کرنا پڑا کیونکہ اتنا اچھا لڑکا ہاتھ سے نکل جاتا. یوں سمجھو بس 20-25 دن ہے تمہارے پاس. پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. پہلے بھی تم کون سا پیسے اڑاتے ہوئے خیال کرتی ہو, کبھی یہ لے آئی کبھی وہ لے آئی. اب اپنی شادی کی تیاری اچھے سے کر لینا. ماہا نے بے بسی سے انہیں دیکھا. جمال صاحب ابھی رکے نہیں تھے.
انہوں نے ہنستے ہوئے مزید کہا، یہ جو تمہاری 3 سہیلیاں آتی ہیں، 3 عورتیں، 3 کہانیوں کی میگزین سے نکلی ہوئی عورتیں جیسی شکل ہے ان کی، ان کو ساتھ لے جانا، 10-15 دن میں ساری شاپنگ کر لینا، 10-15 دن پارلر میں لگانا، اب ظاہر ہے چڑیل پالش کرنی اتنا تو ہوگا۔ عام دنوں میں مہا ان کی ایسی باتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی، وہ بھی 2 جواب سنائے بغیر نہیں رہتی تھی۔ جمال صاحب جان بوجھ کر یہی انداز اپناتے تھے۔ مہا کی ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے کوشش کی تھی کہ گھر کی خاموشی کبھی مستقل نہ ہو۔ وہ کبھی بیٹی کو چھیڑتے، کبھی خود اس سے ڈانٹ کھاتے، کبھی دونوں آدھا گھنٹے صرف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں گزار دیتے، مگر آج مہا کے ہونٹوں پر ہنسی تک نہیں تھی، اس کے دل پر صرف ایک ہی بوجھ تھا، رخصتی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ابو، آپ واقعی مجھے رخصت کر دیں گے؟ تنگ آ گئے ہیں مجھ سے؟ جمال صاحب فوراً ہنس پڑے، ہاں بڑا تنگ کیا ہوا ہے تم نے، بس اب جا کر اپنے شوہر کے پیسے خرچ کرو، میری جان چھوڑو۔ مہا نے اس بار سنجیدگی سے کہا، ابو میں سنجیدہ ہوں، آپ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں جو مجھے رخصت کر رہے ہیں؟ جمال صاحب کی ہنسی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے محبت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، نہیں بیٹا، تنگ تھوڑی آ گیا ہوں، لیکن شادی تو کرنی ہے نا تم نے، اب کیا کرنا ہے، اتنے امیر باغ کی بیٹی ہو، کیا خواب ہے تمہارا؟ سارے خواب تو پورے ہو چکے ہیں، کوئی نوکری بھی نہیں کرنی تم نے، میں نے تم سے اتنی دفعہ پوچھا بزنس کرنا چاہتی ہو، کچھ کرنا چاہتی ہو، تم نے کہا نہیں، میں تو بس مزے کرنا چاہتی ہوں، اب شادی کرو، باقی کے مزے اپنے شوہر کے گھر جا کے کرنا۔ مہا کا منہ پھر سے لٹک گیا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ جمال صاحب نے اسے غور سے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولے، نہیں نہیں، یہ بھالو جیسی شکل میرے سامنے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بھالو کی باتوں میں اب میں نہیں آؤں گا، اس بھالو نے میرا بہت ٹائم برباد کیا، تمہاری شادی کر کے میں سیدھا عمرہ کرنے چلا جاؤں گا، 3-4 مہینے بعد ہی واپس آؤں گا، وہیں پر رہ جاؤں گا کہیں۔ مہا نے اپنے والد کو دیکھا، دل چاہا پھر سے ضد کرے، روئے، منت کرے، وہی 5 سال پہلے والی ضد دہرائے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روک لیا۔ وہ جانتی تھی اس بار یہ سب بے فائدہ تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی سکون لاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ جمال صاحب نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی، ارے واہ، اتنی جلدی بات مان گئی؟ مہا نے ہلکی سی مسکراہٹ بنائی، ہاں، اب آپ نے سارا پلان بنا لیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ جمال صاحب خوش ہو گئے، انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، انہیں لگا آخر کار ان کی ضد جیت گئی، ان کی بیٹی نے رشتہ قبول کر لیا۔ وہ دوبارہ شادی کی تیاریوں کی فہرست دیکھنے لگے۔ ادھر مہا خاموشی سے کرسی سے اٹھی، اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کو دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں عجیب سی شرارت چمک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جمال صاحب کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی نے اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ مہا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو وہ انگلی کبھی سیدھی رکھتی ہی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں ایک ایسا منصوبہ جنم لے چکا تھا جس کے بارے میں سوچ کر وہ خود بھی بمشکل اپنی ہنسی روک پا رہی تھی۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح بلند بھی نہیں ہوا تھا، مگر مہا کے دماغ میں رات والے خیالات پہلے ہی جاگ چکے تھے۔ وہ ناشتے کی میز پر چند منٹ بیٹھی، 2-3 نوالے زبردستی کھائے، پھر اپنی تینوں سہیلیوں کو ایک ایک کر کے فون کیا۔ کسی کو حکم دیا کہ فوراً آؤ، کسی کو کہا کہ آج بہت ضروری میٹنگ ہے، کسی کو صرف اتنا کہا کہ اگر آج نہ آئی تو میری لاش دیکھنے آنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر پوری پلٹن دوبارہ اسی لان میں جمع تھی جہاں کل تک وہ پیزا کھاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ آج ہر ایک کے چہرے پر سنجیدگی تھی، صرف مہا کی آنکھوں میں حسب عادت کوئی نہ کوئی شرارت چمک رہی تھی۔ سب کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے، میز پر بسکٹ رکھے تھے، کسی نے ایک چپس کا پیکٹ بھی کھول لیا تھا۔ آج کسی کی توجہ کھانے پر نہیں تھی، ہر ایک کی نظریں مہا پر تھیں۔ سب جانتی تھیں کہ جب یہ لڑکی صبح صبح میٹنگ بلاتی ہے تو یا تو کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے یا پھر یہ خود کوئی نئی مصیبت پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ مہا نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے، سب کو ایک ایک کر کے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولی،
اس شادی سے جان چھڑانی پڑے گی۔ ایک سہیلے نے فوراً کہا، کہیں چلی جاؤ۔ دوسری بولی، ضد کر لو۔ تیسری نے مشورہ دیا، اپنے بابا سے دوبارہ بات کرو، شاید مان جائے۔ مہا نے فوراً سر ہلا دیا، بات کرنے کا آپشن ختم ہو چکا ہے۔ کہیں چلے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بابا مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، پھر گھر لا کر سیدھا نکاح پڑھا دیں گے۔ ان کے سامنے اب کوئی جذباتی تقریر بھی کام نہیں کرے گی۔ چند لمحے سب خاموش رہے۔ مہا کی آنکھوں میں اچانک ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اب ایک ہی آپشن ہے، میں کیوں بری بنوں؟ لڑکے کو مجبور کر دے، وہی شادی نہ کرے۔ ایک سہیلی نے فوراً کہا، لیکن لڑکا تو پہلی شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ مہا نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی، پھر اچانک میز پر ہاتھ مارا۔ اگر دولہا نہیں ہوگا تو شادی کیسے ہوگی؟ تینوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ پھر ایک سہیلی نے ماتھے پر ہاتھ مار لیا، کیوں؟ دولہا کہاں چلا جائے گا؟ اپنی شادی چھوڑ کے دہی لینے چلا جائے گا؟ جو تم کہہ رہی ہو کہ دولہا نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی، یہ کیسی بات ہوئی بھلا؟ مہا نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا، دولہا ہی اٹھوا لوں گی اپنا شادی کے منڈپ سے۔ تینوں سہیلیاں چند لمحے اسے گھورتی رہیں، پھر ایک ساتھ بول اٹھی، منڈپ؟ مہا نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی، مطلب شادی کے ہال سے، میرے منہ سے نکل گیا تھا، ہندی فلم کا ڈائلاگ تھا، ویسے ہی بول دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر بڑے اعتماد سے کہا، جائے گا، دیکھنا، اٹھوا لوں گی اس کو، بس پھر اس دن شادی نہیں ہوئی تو بعد میں بھی نہیں ہوگی۔ اب ایک لڑکا جس کو گنڈے اٹھا کر لے جائے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ کریں، اس کے ساتھ میں کیوں شادی کروں؟ ایک سہیلی نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے، مہا اب تم الٹی سیدھی باتیں مت کرو، کیسے اٹھواؤ گی اس کو؟ تم واقعی اپنی زندگی کو کسی فلم کی طرح ہینڈل کر رہی ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ مہا نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، مجھے مت سمجھاؤ، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ اسی لمحے وہی سہیلی بولی جس نے کل المیر دورانی کے بارے میں باتیں بتائی تھیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک ہٹ مین کا نمبر ہے میرے پاس۔ یہ سنتے ہی باقی دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نے آنکھیں پھیلا کر کہا، عثمان، تم اپنے پاس ہٹ مین کی نمبر رکھتی ہو؟ دوسری فوراً بولی، ان سے کہہ دو کلاس لیتی رہتی ہے۔ عثمان نے فوراً ہاتھ ہلا کر صفائی دی، نہیں، بس ایسے ہی آ گیا تھا کہیں سے۔ پھر وہ ذرا رازدانہ انداز میں آگے جھکی، لیکن وہ نارمل ہٹ مین نہیں ہے، یہ جو جیسے وصول بھائی ٹائپ ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے، بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ہٹ مین ہے۔ دوسری سہیلی نے فوراً طنزیہ انداز میں کہا، ہاں، وضو کر کے کام کرتا ہوگا۔ عثمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، طنز نہیں کرو، میرا مطلب ہے ذرا ماڈرن قسم کا ہے، پین کوٹ پہنتا ہے، ہیرو ٹائپ لگتا ہے۔ سنا تو یہی ہے کہ اس کے بارے میں یہ کام کرنا اس کا شوق ہے، اس سے جا کر مل لو، اپنا مسئلہ بتا دو، اس طرح کے کام آرام سے کر لیتا ہے، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، پیسوں کی کیا کمی ہے، پیسے تھوڑے زیادہ لیتا ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ سنتے ہی باقی دونوں سہیلیاں تقریباً چیخ پڑی، نہیں نہیں، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ بھی تیری طرح آدھی پاگل ہے، تیرے ساتھ رہ کے پاگل ہو گئی ہے۔ وہاں خاموش بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے یہ مشورہ سنا ہی نہ ہو۔ پھر بڑے سکون سے بولی، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تینوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ویورز، کہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنے آنسوؤں کو پونچھ لیں، کیونکہ کچھ کردار ہوتے ہی ایسے ہیں، اور یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ہم جو اس طرح سے ملتے ہیں، یہ بھی ہمارے دلوں کو چھو جاتا ہے، اور ہمارے دل بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے دل بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد باتیں بدل گئیں۔ موضوع شاپنگ پر چلا گیا، پھر کپڑوں پر، پھر میک اپ پر۔ تھوڑی دیر بعد سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ رات کافی ہو چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا۔ جمال صاحب اپنے کمرے میں سو چکے تھے، مہا اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی، موبائل اٹھایا، چند لمحے اسما کا نمبر دیکھتی رہی، پھر کال ملا دی۔ دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، کیا ہوا، مر گئی کیا؟ مہا نے آہستہ سے کہا، وہ ہٹ مین والا نمبر بھیجو۔
عثمہ ایک دم جاگ گئی۔ ارے تم نے تو کہا تھا ایسا نہیں کرو گی۔ مہا ہنس دی۔ وہ تو سب کے سامنے کہا تھا، اب جلدی نمبر بھیجو۔ عثمہ نے ایک لمحہ خاموش رہ کر کہا، تم واقعی جا رہی ہو؟ مہا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہاں، اب دیکھتے ہیں یہ ہیرو ٹائپ ہٹ مین میرے ہیرو ٹائپ دلہے کو کیسے غائب کرتا ہے۔ چند لمحوں بعد عثمہ نے اس کا نمبر بھیج دیا، ساتھ ہی ایک لوکیشن بھی آ گئی۔ مہا نے موبائل اسکرین کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خطرناک شرارت واپس لوٹ آئی تھی۔ اب وہ اگلی صبح اس نامعلوم آدمی سے ملنے جانے والی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے عجیب فیصلہ اسے ایک ایسے راستے پر لے جانے والا ہے جہاں سے واپس آنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگلے ہی دن صبح سے ہی مہا کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ پوری رات وہ کبھی کروٹ بدلتی رہی، کبھی موبائل میں محفوظ لوکیشن دیکھتی رہی، کبھی خود ہی مسکراتی تھی، کبھی اپنے ہی پلان پر شک ہونے لگتا، پھر اگلے ہی لمحے خود کو داد دیتی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو غور سے دیکھا۔ نہیں، آج کسی صورت ڈرنا نہیں ہے، یہی آخری راستہ ہے۔ اگر یہ پلان کامیاب ہو گیا تو شادی ختم، اگر ناکام ہو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کیپ سر پر رکھی، سادہ سے کپڑے پہنے گاڑی نکالی، پھر لوکیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ شہر سے کافی دور ایک فارم ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی۔ جگہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ باہر لمبی دیواریں تھیں، بڑا سا لوہے کا گیٹ تھا، 2 محافظ خاموشی سے کھڑے تھے۔ مہا نے ایک نظر پوری جگہ کو دیکھا۔ یا اللہ، میں واقعی گنڈوں کے اڈے پر آ گئی ہوں۔ ابھی واپس چلی جاؤں؟ نہیں، اب آ ہی گئی ہوں تو دیکھتے ہیں۔ وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوئی۔ ایک گارڈ نے اس سے صرف نام پوچھا، پھر خاموشی سے اسے ایک آفس جیسے کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرہ حیران کن حد تک صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ دیوار پر بڑی بڑی پینٹنگز لگی تھی، قیمتی فرنیچر رکھا تھا۔ مہا نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ یہ گنڈوں کا دفتر ہے یا کسی کمپنی کا ہیڈ آفس؟ چند منٹ بعد خاموشی میں گزر گئے، پھر دروازہ کھلا۔ ایک لمبا قد، سیاہ پینٹ، سفید شرٹ، اوپر ہلکی سی کوٹ، چہرے پر کیپ کا سایہ، پر اعتماد قدم وہ شخص اندر آیا۔ اس نے ایک نظر بھی مہا کی طرف نہیں دیکھی، سیدھا کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ عثمان نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ واقعی کسی ہالی ووڈ فلم کا ہیرو لگ رہا تھا، اتنا خوبصورت، اتنا پرکشش، اتنا باوقار۔ اس کا منہ واقعی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ شخص کرسی پر بیٹھتے ہوئے بنا مہا کو دیکھتے بولا، آپ یہاں منہ کھول کر بیٹھنے آئی ہیں یا کوئی بات بھی کریں گی؟ مہا چونک گئی، فوراً اپنا منہ بند کیا، بات ہی کرنے آئی ہوں۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ضروری بات ہے، بہت مسئلہ ہے، بہت بڑا حل کرنا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گئی۔ اس شخص نے پہلی بار ہلکا سا سر اٹھایا۔ جی فرمائیے۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر بھاری تھی، ہر لفظ میں عجیب سا روب تھا۔ مہا نے دل ہی دل میں سوچا، ہائے اللہ، یہ اگر فلموں میں ہوتا تو آدھی ہیروئنز اسی سے شادی کر لیتی۔ اس نے فوراً خود کو جھٹکا، پاگل، کام کی بات کر۔ کام ایسا ہے کہ آپ کو عجیب لگے گا، لیکن آپ نے میری بات مانی ہے۔ وہ شخص پہلی بار ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی بات مانی ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ پیسے دیں، کام کروائیں۔ مہا نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اصل میں وہ بات یہ ہے، اصل میں پتہ نہیں کیوں اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ مسلسل اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے میز پر انگلیوں سے ہلکی ہلکی دستک دی۔ اگر تقریر مکمل ہو گئی ہو تو اصل بات بھی بتا دیں۔ مہا نے ایک لمبا سانس لیا، پھر آنکھیں بند کر کے ایک ہی جھٹکے میں بول گئی، مجھے اپنی شادی کے دن دلہا کو اٹھوانا ہے، پلیز تم میرا یہ کام کر سکتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے دونوں کنگن اتارے، آہستہ سے اس کے سامنے رکھ دیے۔ لہجہ منت بھرا تھا، چہرہ معصوم بچوں جیسا لگ رہا تھا۔ اس شخص نے پہلی مرتبہ اپنی کیپ چہرے سے ذرا پیچھے کی۔ اس کی نظر سیدھی مہا کے چہرے پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے واقعی ٹھٹک گیا۔ اس نے شاید ایسی معصوم شکل والی لڑکی سے یہ فرمائش سننے کی کبھی توقع نہیں کی تھی۔ کون ہے تمہارا دلہا؟ المیر درانی نام ہے اس کا۔ میں صرف نام جانتی ہوں، ایڈریس جانتی ہوں، دیکھا نہیں ہے۔
یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔ اس شخص نے پرچی لی، اس پر نظر ڈالی، پھر اپنے ہونٹ زور سے بھینچ لیے۔ ہنسی بڑی مشکل سے روکنی پڑ رہی تھی۔ شادی سے کیا مسئلہ ہے؟ میرے بابا اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ مجھے اس فلرٹ انسان میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سنا ہے وہ جہاں لڑکی دیکھتا ہے اپنا دل اس کے قدموں میں پھینک دیتا ہے۔ بہت ہی فلرٹ قسم کا انسان ہے۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق رہ چکا ہوگا۔ مجھے نہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے۔ میں ایسے انسان کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولتی جا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اگر اس نے اس وقت اپنا چہرہ اوپر کر لیا ہوتا تو شاید قہقہہ لگا دیتا۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو تم خوش ہو جاؤ گی؟ مہا فوراً بولی، اتنی خوش ہوں گی کہ شاید آپ کو دعا بھی دوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ٹھیک ہے، میں آؤں گا، سب کے سامنے تمہارے دلہے کی ایسی تیسی پھرنے، بس مجھے دیکھ کر بے ہوش مت ہو جانا۔ مہا نے فوراً کہا، بے ہوش تو میں ہو جاؤں گی۔ وہ شخص پہلی بار واقعی چونکا۔ کیا مطلب؟ مہا فوراً گھبرا گئی۔ نہیں، میرا مطلب خوشی سے جس لڑکی کا دلہا ہی اٹھوا لیا جائے اس کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس شخص نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی معصومیت تھی، آنکھوں میں ضد تھی، شرارت بھی تھی، بچپنا بھی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، وقت، تاریخ، لوکیشن سب مجھے بھیج دینا، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ مہا کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جیسے کسی بچے کو اس کی پسندیدہ چیز مل گئی ہو۔ سچ؟ آپ کریں گے؟ میں نے کہا تھا نا، وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ مہا نے فوراً موبائل نکالا، ساری تفصیل بھیجی، پیسے آن لائن ٹرانسفر کیے، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ دروازے تک پہنچ کر اچانک واپس مڑی۔ ایک بات کہنا بھول گئی تھی۔ وہ شخص خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ مہا نے انگلی اٹھا کر نہایت سنجیدگی سے کہا، ٹائم سے آ جانا، یہ نہ ہو کہ ٹائم سے نہ آؤ، دلہا تم سے پہلے پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس دی، پھر ہاتھ ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر باہر کھڑا گارڈ اندر آیا۔ سر، یہ کس قسم کی لڑکی تھی؟ چند لمحے پہلے تک جو شخص بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا، اب آخر کار زور سے ہنس پڑا۔ اس نے میز پر پڑی وہ پرچی دوبارہ اٹھائی، پھر ہنستے ہوئے بولا، یہ جانتے ہو کون تھی؟ گارڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ المیر نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، جو مجھے میری ہی شادی سے اٹھوانے کے لیے مجھے ہی پرچی دے کر گئی ہے۔ گارڈ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر بے اختیار بولا، سر، یہ تو بہت خطرناک خاتون لگتی ہیں۔ المیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، اس کی آنکھوں میں دلچسپی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، خطرناک نہیں، بہت دلچسپ۔ پھر پرچی کو دوبارہ دیکھتے ہوئے خود سے بولا، انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ۔ اس کے بعد چیزوں کو نارمل رکھنے کے لیے مہا نے سب کچھ بالکل نارمل طریقے سے لے کر چلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر بھی جانے لگی، پارلر بھی جانے لگی، شادی کی تیاریوں میں بھی حصہ لینے لگی، گھر میں آنے والے ڈیزائنرز کے ساتھ بھی بیٹھتی، کبھی جیولری پسند کرتی، کبھی کپڑوں کی فٹنگ دیکھتی، کبھی میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ بات کرتی، کبھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف ہو جاتی۔ اتنی قدرتی اداکاری کر رہی تھی کہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو شک نہ ہوا کہ اس لڑکی کے دماغ میں کوئی اور ہی منصوبہ چل رہا ہے، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ شادی والے دن ہال میں ایسا ہنگامہ مچے گا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ پوری تیاری صرف دکھاوے کے لیے ہی کر رہی تھی، تاکہ آخری لمحے تک کسی کو اس کے ارادوں کا اندازہ نہ ہو۔ ایک دن جمال صاحب اس کے کمرے میں آئے، ان کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ایک بار لڑکی کی تصویر تو دیکھ لو، آخر زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ۔ تو مہا نے میک اپ کرتے ہوئے آئینے میں ہی اپنے والد کو دیکھا، پھر ہنس کر بولی، مجھے تصویر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھ لیا کافی ہے۔ آپ نے میرے لیے جو طے کیا ہوگا اچھا ہی ہوگا باؤ جی۔ یہ آخری لفظ سنتے ہی جمال صاحب نے ماتھے پر ہاتھ مار لیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب بھی مہا کسی انڈین فلم کا ڈائلاگ بولتی تھی تو آخر میں ایک آدھ لفظ اپنی طرف سے شامل کر دیتی تھی،
تاکہ سامنے والے کو فوراً سمجھ آ جائے کہ فلمی ڈائلاگ مار رہی ہے۔ وہ سنتے ہوئے بولے، اللہ جانے شادی کے بعد تمہارے شوہر کا کیا حال ہونا ہے۔ ماہا نے بھی ہنس کر کندھے اچکا دیے، مگر دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، شادی ہوگی تب نہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کی تاریخ آ گئی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف قہقہے گونج رہے تھے۔ کہیں تصویریں بن رہی تھی، کہیں رشتہ دار ایک دوسرے سے مل رہے تھے، کہیں بچے بھاگ رہے تھے، کہیں خواتین زیورات کی تعریفیں کر رہی تھی۔ ماہا کو دلہن بنا کر اس کمرے میں بٹھا دیا گیا، جہاں سے کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے آ کر نکاح کی اجازت لینی تھی۔ پھر نکاح کے بعد دلہا دلہن نے اسٹیج پر جانا تھا۔ مہا مکمل دلہن بنی ہوئی سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سر پر بھاری دوپٹہ تھا، ہاتھوں میں مہندی تھی، زیورات سے لدی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر کسی دلہن والی گھبراہٹ کا نام تک نہیں تھا، بلکہ وہ مزے سے چپس کا پیکٹ کھول کر کھا رہی تھی، جیسے کسی شادی میں مہمان بن کر آئی ہو۔ اسے دیکھ کر ایک سہیلی نے ماتھا پکڑ لیا اور بولی، بس کر دو، تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں آلو کے پراٹھے کھا کھا کر اپنی سوہاگرات برباد کروا لیتی ہیں۔ مہا نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر بولی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بسما نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، مطلب تم سمجھتی ہو اچھی طرح، مت کھاؤ، اتنا شادی کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، کسی پارک میں بیٹھی ہو۔ مہا نے چپس کا ایک اور ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، جب تک دلہا موجود نہیں ہوتا تب تک دلہن کو بھوک لگتی رہتی ہے۔ باقی لڑکیاں زور زور سے ہنسنے لگیں، مگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ مہا اس قدر بے فکر کیوں بیٹھی ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ چند ہی لمحوں بعد پورے ہال میں شور مچ جائے گا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، دلہا تو ہے ہی نہیں، جب دلہا ہی نہیں ہے تو شادی کس سے ہوگی؟ پھر نکاح بھی نہیں ہوگا، پھر بابا بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر سب کچھ ختم۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کمرے میں آئے۔ انہوں نے مسکرا کر نکاح کی اجازت مانگی۔ مہا نے پوری بے فکری سے اجازت بھی دے دی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ابھی کسی بھی لمحے باہر سے شور سنائی دے گا کہ دلہا غائب ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر طرف خاموشی تھی، نہ کوئی بھاگ رہا تھا، نہ کوئی چیخ رہا تھا، نہ کسی کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ماہا نے دل ہی دل میں سوچا، آخر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ابھی تک کوئی شور کیوں نہیں پڑا؟ پھر خود ہی سوچنے لگی، شاید اتنا بڑا ہال ہے، شور میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہا ہوگا۔ چند منٹ بعد جمال صاحب دوبارہ کمرے میں آئے۔ ان کے ساتھ مولوی صاحب بھی تھے۔ ان کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ جمال صاحب نے محبت سے کہا، بیٹا ادھر سائن کر دو۔ مہا نے حیرانی سے پوچھا، ابو پہلے لڑکے سے نہیں سائن کرواتے؟ جمال صاحب ہنس کر بولے، بیٹا آپ سائن کریں۔ مہا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، شاید پہلے لڑکی سے ہی سائن کرواتے ہو۔ اس نے زیادہ غور نہ کیا، فوراً دستخط کر دیے۔ چند لمحوں بعد سب نے ایک ساتھ دعا دی، مبارک ہو مبارک ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی مہا کے دماغ میں جیسے دھماکہ ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بیٹھی 10 چڑیاں ایک ساتھ اڑ گئی ہوں۔ وہ حیرت سے سب کو دیکھنے لگی۔ یہ کس چیز کی مبارکباد دے رہے تھے؟ نکاح ہو چکا تھا۔ اس کا واقعی نکاح ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ شاید دلہا غائب ہو چکا ہوگا۔ ادھر 2-3 خواتین اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگیں تاکہ اسے اسٹیج تک لے کر جائیں۔ مہا نے فوراً بسما کا بازو پکڑا، پھر دانت پیس کر بولی، کہ کیا ہو رہا ہے؟ میری شادی ہو گئی ہے؟ بسما نے آنکھیں گھما کر جواب دیا، نہیں، تمہیں ڈرپ لگوانے کے لیے لے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد تمہاری ڈلیوری ہونے والی ہے۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ شادی ہوئی ہے، اسٹیج پر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی مہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اب اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ اس کا ہٹ مین وقت پر نہیں پہنچا۔ اس کا پورا پلان تباہ ہو چکا تھا۔ اب کچھ بھی بدلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اسٹیج کے قریب پہنچی تو وہاں دلہا پہلے سے کھڑا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تاکہ اسے سہارا دے کر اسٹیج پر بٹھا سکے۔ مہا نے بے دلی سے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر جیسے ہی اس نے دلہے کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، سانس جیسے رک گئی۔ وہ تو المیر تھا، وہی فارم ہاؤس والا، وہی ہٹ مین، وہی آدمی جسے اس نے اپنی ہی شادی سے دلہا اٹھوانے کا ٹھیکہ دیا تھا۔ مہا کسی پتھر کے مجسمے کی طرح چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر بمشکل چل کر اس کے برابر جا بیٹھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔
مگر دانت بری طرح پیس رہی تھی۔ پھر آہستہ سے بولی، دلہا اٹھانے کے لیے بولا تھا، تمہیں خود کیوں دلہے کی جگہ پر بیٹھے ہو؟ المیر نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے ہونٹوں پر بمشکل مسکراہٹ روکی، پھر دھیرے سے جواب دیا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، باقی باتیں کمرے میں جا کے کریں گے۔ مہا یہ بات بالکل نہ سمجھ سکی۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ 100 سوال دوڑنے لگے۔ یہ ہٹ مین تھا یا دلہا؟ یہ دونوں ایک ہی کیسے ہو سکتے تھے؟ اس نے مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا؟ باقی تمام رسمیں مکمل ہوئیں، رخصتی بھی ہو گئی۔ مہا اپنے شوہر کے گھر پہنچ گئی۔ اب وہ اپنے نئے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنی گود میں رکھے تھے، نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اب اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ اس پوری کہانی میں کوئی بہت بڑا راز ہے جس سے وہ ابھی تک بالکل ہی بے خبر تھی۔ مہا بستر کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی مہندی کو خیالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت انداز سے سجایا گیا تھا، ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نرم زرد روشنی پورے کمرے میں ایک الگ ہی ماحول بنا رہی تھی، مگر اس وقت نہ اسے پھول نظر آ رہے تھے، نہ سجاوٹ، نہ زیورات، کیونکہ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، وہی فارم ہاؤس والا آدمی جسے وہ ہٹ مین سمجھ کر اپنی ہی شادی سے دلہا اغوا کرنے کا ٹھیکہ دے آئی تھی۔ پھر وہی آدمی اس کا دلہا بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اب جتنی دیر وہ اس بارے میں سوچتی جا رہی تھی، اتنی ہی زیادہ الجھتی جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ دونوں ایک ہی شخص ہوں؟ تو بے اختیار بڑبڑائی، یہ ضرور کوئی فراڈ ہے، اس نے مجھے بیوقوف بنایا ہے، پہلے ہٹ مین بن کر بیٹھ گیا، پھر دلہا بن گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے، مجھے سب پتہ لگوانا ہوگا، آج بھی اسی وقت پتہ لگانا ہوگا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس نے فوراً اپنی گردن دروازے کی طرف موڑ لی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا، المیر اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا، پھر آرام سے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا، گھڑی اتار کر میز پر رکھی، پھر سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے کمرے میں بیٹھا شخص اس کی نئی نویلی دلہن نہیں بلکہ کئی سال پرانی جان پہچان ہو۔ مہا مسلسل اسے گھور رہی تھی، آخر برداشت نہ کر سکی، پھر اچانک بستر سے اتر کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے بولی، مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ المیر نے بڑے سکون سے کہا، ایک کیوں، 10 سمجھا دیتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ مہا نے غصے سے کہا، میرے ساتھ مذاق مت کرو، پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ المیر نے حیرانی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں؟ مہا نے دانت پیستے ہوئے کہا، نہیں، میں باہر کھڑے مالی کی بات کر رہی ہوں، ظاہر ہے تمہاری بات کر رہی ہوں۔ المیر ہنس پڑا، پھر بولا، اچھا میں المیر درانی ہوں، تمہارا شوہر۔ مہا نے فوراً کہا، یہی تو مسئلہ ہے، تم میرے شوہر کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہٹ مین تھے۔ المیر نے بڑی معصومیت سے پوچھا، میں نے کب کہا تھا کہ میں ہٹ مین ہوں؟ مہا چند لمحے خاموش رہی، پھر فوراً بولی، تمہارا فارم ہاؤس تھا، تمہارے گارڈ تھے، تم نے میرے سامنے بیٹھ کر میری پوری بات سنی، تم نے کہا تھا وقت پر آ جاؤں گا، پھر تم ہی دلہا بن کر آ گئے۔ المیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل صحیح۔ مہا نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا دیے، پھر بولی، تو پھر؟ المیر اپنی ہنسی بمشکل روکتے ہوئے بولا، تم نے آتے ہی مجھے ہٹ مین سمجھ لیا، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں ہٹ مین ہوں، میں نے صرف تمہاری بات سنی، تم بولتی گئی، میں سنتا گیا۔ مہا چند لمحے منہ کھولے اسے دیکھتی رہی، پھر زور سے بولی، تم روک بھی تو سکتے تھے۔ المیر نے فوراً جواب دیا، میں کیوں روکتا، تم اتنی معصوم شکل بنا بنا کر مجھے کہہ رہی تھی مجھے اپنی شادی کے دن دلہا اٹھوانا ہے، پلیز تم میرا یہ کام کر سکتے ہو، پھر اوپر سے ایک کنگن بھی میرے سامنے رکھ دیے، اب اتنا دلچسپ سین چھوڑ دیتا۔ مہا نے غصے سے قریب پڑا کوشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ المیر نے ہنستے ہوئے آسانی سے پکڑ لیا۔ تم بہت برے آدمی ہو، المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جملہ آج چوتھی بار سن رہا ہوں۔ مہا نے حیرانی سے پوچھا، چوتھی بار؟ المیر نے انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے کہا، پہلی بار تم نے فارم ہاؤس میں کہا تھا فلرٹ انسان ہے، دوسری بار کہا تھا دل پھینک آدمی ہے، تیسری بار کہا تھا اس کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی، اب چوتھی بار کہہ رہی ہو بہت برے آدمی ہو۔ مہا شرمندہ سی ہو گئی، پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔
ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا میں نے کیا کیا کہا تھا؟ المیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیونکہ وہ سب تم نے میرے سامنے ہی تو کہا تھا۔ مہا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا پکڑ لیا، پھر آہستہ سے بولی، یا اللہ، میں تو تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری ہی برائیاں کرتی رہی۔ المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، پوری تفصیل کے ساتھ۔ مہا نے آنکھیں بند کر لی، پھر بے اختیار بولی، میں زمین میں کیوں نہیں دھس جاتی؟ المیر نے فوراً کہا، ابھی مت دھسنا، ابھی بہت حساب باقی ہے۔ مہا نے فوراً آنکھیں کھولی، کون سا حساب؟ المیر صوفے سے اٹھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سب سے پہلے تو میرے کنگن واپس لینے ہیں، دوسرے میری اغوا کی فیس بھی بنتی ہے، تیسرے مجھے یہ جاننا ہے کہ میری نئی نویلی بیوی نے مجھے اغوا کرانے کا پلان کیسے بنا لیا۔ مہا نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا، پھر دھیرے سے بولی، لگتا ہے بات باقی کچھ اور ہے۔ مہا چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کا غصہ کم ہونے لگا، مگر الجھن اب بھی ویسے ہی تھی۔ اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اب کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس میں کسی کی کیا غلطی ہے؟ بابا نے زبردستی شادی کرائی، میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے وہ سب کیا۔ المیر نے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تو تمہارے دماغ میں سیدھا یہی خیال آیا کہ دلہے کو ہی اٹھا لیا جائے؟ مہا نے معصومیت سے سر ہلا دیا، اور وہ بھی بنا اس کو جانے بنا، اس سے ملے بنا، یہ دیکھیں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ مہا نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ المیر نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، کیوں، میں تمہیں اچھا نہیں لگا کیا؟ یہ سوال سنتے ہی مہا خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہی پہلا منظر گھوم گیا جب فارم ہاؤس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ لمبا قد والا شخص بڑے اعتماد کے ساتھ اندر آیا تھا۔ وہ خود چند لمحوں تک اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی، پھر دل ہی دل میں سوچا تھا کہ اگر یہ واقعی ہٹ مین ہے تو دنیا کا سب سے خوبصورت ہٹ مین ہے، کسی ہالی ووڈ فلم کے ہیرو جیسا۔ وہ سب یاد آتے ہی اس کے کانوں تک ہلکی سی لالی پھیل گئی۔ المیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مہا نے فوراً اپنی نظریں دوسری طرف کر لیں، پھر اپنی انا سنبھالتے ہوئے بولی، اچھے برے کا فیصلہ بعد میں ہوگا، ابھی ہٹو، مجھے سونا ہے۔ المیر نے فوراً بستر کی طرف اشارہ کیا، ہاں تو سو جاؤ، بیڈ سامنے پڑا ہے۔ مہا نے اسے گھورا، میں اکیلی سوں گی۔ المیر نے معصومیت سے پوچھا، تو میں کہاں جاؤں؟ مہا نے کندھے اچکا دیے، مجھے کیا پتا، صوفے پر سو جاؤ۔ المیر نے فوراً جواب دیا، یہ میرا کمرہ ہے۔ مہا نے بھی فوراً کہا، اب میرا بھی ہے۔ المیر ہنس پڑا۔ مہا نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، ہنس کیوں رہے ہو؟ المیر نے تکیہ پکڑ لیا، کیونکہ میری نئی نویلی بیوی پہلی رات ہی مجھے میرے اپنے کمرے سے نکال رہی ہے۔ مہا نے ناک چڑھا کر کہا، ابھی تو صرف کمرے سے نکال رہی ہوں، زیادہ باتیں کی تو گھر سے بھی نکلوا دوں گی۔ المیر نے مصنوعی خوف سے کہا، ہائے اللہ، یہ تو بہت ہی خطرناک نکلی۔ مہا نے فاتحانہ انداز میں کہا، اب پتہ چلا۔ اس نے دوبارہ بستر کی طرف قدم بڑھائے، المیر بھی اسی طرف چل دیا۔ دونوں ایک ہی وقت میں بستر کے کنارے پہنچے۔ مہا نے فوراً کہا، ادھر نہیں۔ المیر نے پوچھا، پھر کہاں؟ مہا نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، بس یہاں نہیں۔ المیر ہنستا رہا۔ مہا جتنا غصہ کرتی جا رہی تھی اتنی ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو اچانک المیر نے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ مہا ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس نے حیرانی سے المیر کی طرف دیکھا۔ المیر کے چہرے پر اب ہنسی نہیں تھی، اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ نرم ہو چکی تھی۔ میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ المیر نے اسی سکون سے بات جاری رکھی، میں بھی منع کرنے والا تھا، یقین کرو، اگر میں منع کر دیتا تو بات وہیں ختم ہو جاتی، کیونکہ میرے والد کبھی مجھ پر زبردستی نہیں کرتے۔ مہا کی آنکھوں میں حیرت مزید گہری ہو گئی۔ پھر اس دن تم مجھ سے ملنے آ گئی، تمہیں خود نہیں معلوم تم نے اس دن میرے ساتھ کیا کیا۔ تم کمرے میں داخل ہوئی، مجھے دیکھ کر منہ کھول کر کھڑی رہ گئی، پھر اپنی ہی شادی سے مجھے اغوا کرانے کی درخواست کر دی، اپنے کنگن میرے سامنے رکھ دیے،
میری ہی برائیاں میرے سامنے کرتی رہی، یہ بھی بتایا کہ میں بہت فلرٹ ہوں، یہ بھی بتایا کہ میں دل پھینک آدمی ہوں، یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں پوری زندگی میں پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے ملا تھا جو اتنی معصوم بھی تھی، اتنی بیوقوف بھی تھی اور اتنی شرارتی بھی تھی۔ مہا نے فوراً ناراضگی سے کہا، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ المیر ہلکا سا مسکرایا، اچھا بیوقوف نہیں ہو؟ پھر اپنی ہی شادی سے دلہا اغوا کرانے کا ٹھیکہ دلہے کو ہی دے آئی تھی۔ مہا نے شرمندگی سے ہونٹ کاٹ لیے۔ المیر نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر آئی ایک لٹ ہٹائی۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ بدل دیا۔ میں نے سوچا ایسی لڑکی دوبارہ شاید کبھی نہ ملے۔ تمہاری معصومیت، تمہارا بھولا پن، تمہاری شرارتیں، تمہاری صاف گوئی، سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ اب شادی ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھائے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ مہا پہلی بار بغیر کوئی جواب دیے خاموش کھڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس نے آہستہ سے نظریں ہٹا کر المیر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی مذاق نہیں تھا، وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ مہا نے ہلکی سی سانس بھری، پھر نظریں چکا لی۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک بہت ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جسے وہ خود بھی چھپانا چاہ رہی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ پردوں کی باریک جھریوں سے ہوتی ہوئی کمرے کے اندر پھیل رہی تھی۔ ہلکی سی سنہری روشنی مہا کے چہرے پر پڑی تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ چند لمحے وہ خاموش لیٹی چھت کو دیکھتی رہی، پھر رات کی ساری باتیں ایک ایک کر کے اسے یاد آنے لگی۔ فارم ہاؤس، المیر، ہٹ مین والا قصہ، نکاح، اسٹیج پر حیرت بھر کمرے میں ہونے والی گفتگو، یہ سب یاد آتے ہی اس کے لبوں بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر فوراً خود ہی سر جھٹک دیا، جیسے اپنے دل کو سمجھا رہی ہو کہ اتنی جلدی کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر بغیر کسی شور کے دروازہ کھلا۔ المیر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس میں ناشتے کی کئی چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ گرم پراٹھے، آملیٹ، چائے، جوس، پھل، مکھن، شہد، سب کچھ بڑی ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ مہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، یہ سب کیا ہے؟ المیر نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہماری شادی کا پہلا ناشتہ۔ مہا نے شرارتی انداز میں کہا، یہ تم نے بنایا ہے؟ المیر نے فوراً گردن اکڑا کر کہا، اتنا بھی قابل نہیں سمجھا مجھے۔ مہا نے ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا، قابل تو لگتے ہو مگر شکل سے زیادہ کھانے والے لگتے ہو، بنانے والے نہیں۔ المیر ہنس پڑا، پھر بولا، تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا، بنایا میں نے نہیں ہے، مگر تمہارے لیے خود لے کر ضرور آیا ہوں۔ مہا نے بے اختیار اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بستر سے اتر کر میز کے پاس آ بیٹھی۔ المیر نے اس کے لیے پلیٹ بنائی، پھر اس کی طرف بڑھا دی۔ مہا نے پلیٹ لیتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے میں خود بھی پلیٹ بنا سکتی ہوں؟ المیر نے مسکرا کر جواب دیا، معلوم ہے مگر کبھی کبھی کسی کو خیال کرنے دینا بھی چاہیے۔ یہ چھوٹا سا جملہ سن کر مہا چند لمحے خاموش ہو گئی۔ اس نے پلیٹ کی طرف دیکھا، پھر المیر کی طرف۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد مہا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں؟ المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، آج اجازت لے کر پوچھ رہی ہو، لگتا ہے معاملہ واقعی سنجیدہ ہے۔ مہا بھی ہنس دی، اچھا یہ بتاؤ تمہارے نام کے ساتھ یہ ہٹ مین والا قصہ کیسے جڑا؟ عثمہ تو ایسے بتا رہی تھی جیسے پورا شہر تم سے ڈرتا ہو۔ المیر نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، اصل قصہ سنو۔ کالج کے زمانے میں مجھے بھی تمہاری طرح عجیب عجیب شوق چڑھے ہوئے تھے، کبھی کسی کی مدد کر دی، کبھی کسی کا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک دو دفعہ کچھ ایسے لوگوں کو سبق بھی سکھایا جو واقعی غلط تھے، بس پھر دوستوں نے مذاق میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہٹ مین ہے۔ نام ایسا پھیلا کہ لوگوں نے اصل کہانی سنی ہی نہیں۔ مہا نے حیرت سے پوچھا، یعنی تم نے کبھی کسی کو؟ المیر نے فوراً بات مکمل کی، نہیں، اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس دنیا سے بھیجا ہے تو جواب ہے نہیں، میں ایسا انسان کبھی تھا ہی نہیں۔ میں صرف اتنا کرتا تھا کہ غلط آدمی کو قانون کے حوالے کر دیتا تھا یا اس کا کھیل خراب کر دیتا تھا، بس لوگوں نے اپنی طرف سے کہانیاں بنا لی۔ مہا نے سکون کا سانس لیا،
میں نے بھی کتنی فضول باتیں سن لی۔ المیر نے ہنستے ہوئے کہا، فضول باتیں ہی نہیں سنی، مجھ پر یقین بھی کر لیا۔ مہا نے شرمندگی سے نظر چکا لی، پھر آہستہ سے بولی، غلطی ہو گئی۔ المیر نے فوراً کہا، کوئی بات نہیں، اب تو اسی غلطی کی وجہ سے ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر شرارتی انداز میں بولا، ویسے تمہاری اس سہیلی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مہا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ المیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر وہ تمہیں میرا نمبر نہ دیتی تو تم مجھ سے ملنے نہ آتی، اگر تم مجھ سے ملنے نہ آتی تو میں شادی سے انکار کر دیتا، اگر میں انکار کر دیتا تو آج میرے سامنے یہ خوبصورت بیوی ناشتہ نہ کر رہی ہوتی، اس لیے اصل کریڈٹ تو تمہاری سہیلی کو ہی جاتا ہے۔ مہا بے اختیار ہنس پڑی، پھر بولی، اسے یہ کریڈٹ کبھی مت دینا ورنہ وہ پوری زندگی مجھے چھیڑے گی۔ المیر نے مسکرا کر کہا، اچھا نہیں دوں گا، یہ راز ہمارے ہی درمیان رہے گا۔ مہا نے پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، تم واقعی ویسے نہیں ہو جیسے میں نے سوچا تھا۔ المیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اچھا پھر کیسا ہوں؟ مہا نے چند لمحے سوچا، پھر دھیرے سے بولی، بہت پرسکون، بہت صبر والے، بہت اچھے۔ المیر نے مذاق کرتے ہوئے کہا، فلرٹ نہیں ہوں؟ مہا نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، شاید نہیں، دل پھینک بھی نہیں، شاید وہ بھی نہیں۔ المیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک بات بتاؤ؟ مہا نے اس بات میں سر ہلایا، میرا دل واقعی ایک ہی جگہ گرا تھا۔ مہا نے تجسس سے پوچھا، کہاں؟ المیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، اس فارم ہاؤس والے کمرے میں، جب ایک عجیب سی لڑکی میرے سامنے بیٹھ کر مجھے ہی میری شادی سے اغوا کرانے کی منتیں کر رہی تھی۔ مہا کے گال سرخ ہو گئے، اس نے فوراً نظر جھکا لی، پھر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، یہ بات زندگی بھر سناؤ گے؟ المیر نے نرمی سے کہا، ہاں، کیونکہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت ملاقات بھی وہی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ خاموشی عجیب نہیں تھی، بھوجل بھی نہیں تھی، اس خاموشی میں اپنائیت تھی، اعتماد تھا، ایک نئے رشتے کی ابتدا تھی۔ مہا نے آہستہ سے اپنے چائے کا کپ میز پر رکھا، پھر پہلی بار اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ المیر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہا نے دھیرے سے کہا، شاید میں نے تمہیں سمجھے بغیر فیصلہ کر لیا تھا۔ المیر نے نرمی سے جواب دیا، شاید مجھے بھی قسمت پر اتنا یقین نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اسی لمحے مہا نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ یہ شادی صرف ایک زبردستی کا رشتہ نہیں رہی، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے دل نے بھی المیر کو اپنا شوہر قبول کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ المیر کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی شرارتی معصوم بیوی ایک دن اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت عادت بن جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کے درمیان موجود اجنبیت ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہوتی چلی گئی۔ مہا کو احساس ہونے لگا کہ بعض اوقات انسان دوسروں کے بارے میں سنی ہوئی باتوں پر یقین کر کے کتنی بڑی غلطی کر دیتا ہے، کیونکہ جس انسان کو وہ ایک لاپرواہ فلرٹ سمجھتی تھی، وہ حقیقت میں نہایت ذمہ دار، نرم دل، صبر کرنے والا انسان نکلا، جو ہر چھوٹی بڑی بات میں اس کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی اس کی پسند کا کھانا منگوا دیتا، کبھی اسے اچانک آئس کریم کھلانے لے جاتا، کبھی رات کو لمبی ڈرائیو پر نکل جاتا، کبھی اس کی کسی بچکانہ ضد پر ہنس دیتا، کبھی اس کی بے تکی باتوں کو بھی پوری سنجیدگی سے سنتا۔ اس لیے مہا کے دل میں موجود آخری دیوار بھی آہستہ آہستہ گرنے لگی۔ ایک شام دونوں گھر کی چھت پر بیٹھے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مہا ریلنگ پر کوہنی رکھے خاموش بیٹھی تھی، جبکہ المیر اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ مہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایک بات سوچ رہی ہوں۔ المیر نے پوچھا، کون سی بات؟ مہا نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے بولی، اگر اس دن میں تم سے ملنے نہ آتی، اگر میں وہ بیوقوفی نہ کرتی، اگر میں تمہیں اپنی ہی شادی سے اٹھوانے کا نہ کہتی، تو شاید آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ المیر ہنس پڑا، پھر بولا، اس دن میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دنیا میں تم جیسی لڑکی صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ مہا نے مصنوعی غصے سے کہا، پھر شروع ہو گئے؟ المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، حقیقت بدل تو نہیں سکتی۔ مہا بھی ہنس دی،
چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے المیر کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، المیر نے نرمی سے کہا۔ میں سن رہا ہوں، مہا نے آہستہ سے کہا۔ شروع میں نے یہ شادی صرف مجبوری سمجھ کر قبول کی تھی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ میں تو تم سے بھاگنا چاہتی تھی۔ مگر آج اگر مجھے دوبارہ فیصلہ کرنے کا موقع بھی ملے تو میں پھر بھی تمہیں ہی چنوں گی، کیونکہ اب میں جان چکی ہوں کہ اچھا شریک سفر خوبصورت چہرے سے نہیں، اچھے کردار سے بنتا ہے۔ المیر کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے؟ مہا نے مسکراتے ہوئے اس کی بات مکمل کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے دل سے تمہیں اپنا شوہر مان لیا ہے۔ المیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تو تمہیں اسی دن اپنا لیا تھا جس دن تم میرے سامنے بیٹھ کر مجھے ہی میری شادی سے اغوا کروانے کی منتیں کر رہی تھی۔ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی ہنسی میں باقی تمام فاصلے بھی ختم ہو گئے۔ اس رات دونوں نے اپنے نئے رشتے کو دل سے قبول کیا، اپنے مستقبل کے خواب ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے، ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ زندگی میں اختلاف ضرور ہوں گے، ناراضگی بھی آئے گی، مگر بات چیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اعتماد کبھی نہیں ٹوٹے گا، احترام ہمیشہ قائم رہے گا۔ پھر انہوں نے اپنے ازدواجی سفر کا آغاز کیا، جس میں محبت، اعتماد، اپنائیت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا سب کچھ شامل تھا۔ اس کے بعد زندگی نے واقعی ایک خوبصورت رخ اختیار کر لیا۔ دونوں کبھی شمالی علاقوں کی سیر کے لیے نکل جاتے، کبھی سمندر کے کنارے شام گزارنے پہنچ جاتے، کبھی اچانک کسی چھوٹے سے کیفے میں بیٹھ کر گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے، کبھی مہا اپنی شرارتوں سے المیر کو تنگ کرتی، کبھی المیر جان بوجھ کر اسے چھیڑتا کہ کہیں دوبارہ مجھے اغوا کرانے کا ارادہ تو نہیں۔ دونوں کی ہنسی پورے گھر میں گونجتی رہتی۔ جمال صاحب جب بھی اپنی بیٹی کو اس طرح خوش دیکھتے تو خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے درست فیصلہ کیا تھا، جبکہ مہا بھی اکثر اپنے والد کی گلے لگ کر ہنستے ہوئے کہتی، بابا اس بار آپ جیت گئے تھے۔ جمال صاحب مسکرا کر جواب دیتے، بیٹا باپ کبھی اپنی اولاد کی ہار نہیں چاہتا۔ مہا بھی مسکرا دیتی کیونکہ اب اسے اس بات کی گہرائی سمجھ آ چکی تھی۔ یوں ایک ایسی لڑکی جو اپنی شادی رکوانے کے لیے اپنے ہی دلہے کو اغوا کروانا چاہتی تھی، آخر کار اسی انسان کے ساتھ اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت محبت پا گئی، اور دونوں نے ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنی نئی زندگی کا سفر شروع کیا، جو اعتماد، محبت، احترام، خوشیوں اور خوبصورت یادوں سے بھرپور تھا۔ محبت صرف خوبصورت چہرہ دیکھ کر نہیں کی جاتی، بلکہ انسان کے کردار، اس کی نیت، اس کے اخلاق، اس کے صبر، اس کے احترام سے جنم لیتی ہے۔ اکثر ہم دوسروں کے بارے میں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر رائے بنا لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک مضبوط رشتہ اعتماد، سچائی، بات چیت، برداشت، ایک دوسرے کی عزت کرنے سے قائم رہتا ہے۔ جہاں محبت کے ساتھ احترام بھی موجود ہو، وہاں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے زندگی کے فیصلے جلد بازی میں نہیں بلکہ سمجھداری کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی قسمت ہمیں وہ انسان دے دیتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ وہ جس کا ہم صرف تصور کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں ویورز، آج کی کہانی کے کرداروں نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے، آپ نے ان کو اپنا سا محسوس کیا ہے۔ کامنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آج کی کہانی کس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے یا نہیں آئے، آپ نے آج کی کہانی کے کرداروں کو اپنا سا محسوس کیا یا نہیں، اور اگر آپ کو آج کی کہانی بے حد پسند آئی ہے، آپ نے اس کو اپنا سا محسوس کیا ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، ہماری نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب بھی اس ریڈ بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک حاضر ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔